اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. الحمد لأهله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہماری معارف ایمان آن لائن کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سلسلے کی آج ہماری تیسری کلاس ہے، تیسری نشست ہے. ارشاد خالق کائنات ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی قادر، ہمارا پہلا پوائنٹ اس نشست کا، اس سلسلے کا، یہ چارٹ جو آپ کے سامنے ہے، پچھلی دو نشستوں میں بھی ہم نے جو بات کی ہے وہ صبر کے اوپر بات کی ہے کہ صبر کیا ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ پہلے عرض کر چکا، یہ جو آپ کے سامنے چارٹ لگا ہوا ہے، اس میں جو چار بنیادی پوائنٹ جو ہیں وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو فرمان ہے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 30، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. اور وہ 4 ستون مولا نے بیان فرمائے کہ ان 4 ستونوں میں سے ایک صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، اور چوتھا جہاد ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 ستون ہیں، ہر ستون کی آگے سے 4 شاخیں بنتی ہیں، اور ہم پہلے ستون پہ بات کر رہے ہیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو جس چیز پر احاطہ علم ہی نہیں رکھتا ہے، جس چیز کو تو جانتا نہیں، جس چیز کے بارے میں تو خبر نہیں رکھتا ہے، اس پر تو صبر کیسے کرے گا؟ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ صبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. مثال کے طور پہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرا کتاب وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کے لیے ہیں. میں خدا کا ہوں، میرا نفس خدا کا ہے، میری جان خدا کی ہے، میرے بچے خدا کے ہیں، میری اولاد خدا کی ہے، میرا گھر بار سب کچھ اللہ کا ہے. جب سب اللہ کا ہے، جو چیز جس کی ہو اگر وہ واپس لے لے تو اس میں مجھے تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، مجھے اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں اللہ کا امین تھا، مجھے اللہ نے امین بنایا ہے، اللہ نے مجھے امانتیں دی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، بس اس صورت میں مومن پر جو بھی مصیبت آتی ہے، مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، لہذا اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کسی مشکل میں مبتلا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے، اس کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے. اس بات کو سوچ کے مومن کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. اور پھر اس کا اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
تو جس کی وجہ سے اس کو صبر آ جاتا ہے کہ اگر جہاں میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور مجھے اس دنیا میں اس زیادتی اور ظلم کا مداوع نہیں مل رہا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے روز ظالم نے بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور مظلوم نے بھی وہاں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم کو اس کا اجر دے گا اور ظالم کو اس کی ظلم پر عقاب دے گا، سزا دے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ یہ عزیزان کرام، یہ صبر کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ قرض کا تعلق شوق، صبر کی ایک شاخ شوق ہے، ایک خوف ہے۔ شوق کیا ہے؟ میں عرض کر چکا، مومن جو ہوتا ہے، مومن اللہ کی معرفت کا شوق رکھتا ہے، مومن اللہ کی بندگی کا شوق رکھتا ہے، مومن اللہ والوں سے عشق رکھتا ہے، اولیاء اللہ کا قرب چاہتا ہے، اولیاء اللہ کی معرفت چاہتا ہے، اور خوف اسے اس بات کا رہتا ہے ہر وقت کہ میں حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل میں، میرے کسی حرکت میں، میرے کسی قول میں، میرے کسی فعل میں مجھ سے شرک نہ ہو جائے۔ صفیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں، جب میں آدم کے پتلے کو برابر کر لوں، فَإِذَا صَفَّيْتُهُ اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، تو تمہارا یہ کام ہے کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے اس کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے تکبر کیا تو کافر ہو گیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا لہذا میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم پہ ڈیرے لگا لوں گا، اور جو بھی بندہ صراط مستقیم کی طرف چلے گا میں اس کو وہاں سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ کیسے؟ ایسے کہتا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، ان کے بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آ کر ان کو ان کی آخرت سے بے خبر کر دوں گا، ان کو ان کی آخرت سے غافل کر دوں گا، ان کی آخرت ان کے لیے بے اہمیت کر دوں گا۔ آخرت کو جانتے ہوں گے، آخرت پر علم رکھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آخرت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، یعنی آگے سے آ کے آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا، موت انسان کو بھلا دے گا، اور پھر ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ پیچھے سے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مال و دولت جمع کرنے میں لگا دوں گا، ان کو بلڈنگیں بنانے میں لگا دوں گا، ان کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دوں گا، اور اس حد تک اور ان کو لوگوں کے حق ادا کرنے سے روکوں گا یہاں تک کہ وہ اپنے وارثوں کے لیے سارا کچھ بنا کے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور وَعَنْ ایمانہم، اور میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ دائیں طرف سے آنے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کے دین سے آؤں گا، یعنی کہ ان کے دین کے راستے سے آ کر ان کو دین میں گمراہ کروں گا، ان کو دین کے اندر سے آ کے بھٹکائے گئے۔ لوگ باتیں کرتے رہے ہوں گے، اپنے تائیں وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، لیکن اصل میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں یا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں ان کو مبتلا کر دوں گا، دنیا کی شہوتوں میں ان کو ڈال دوں گا، تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ کرے گا، اس طرح بھٹکائے گا، اور پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا وہ کہے گا جی مَا لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ میں نے تو جو کام کوئی نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی ہے، برائی کی دعوت دی ہے، یہ تو تم تھے جنہوں نے قبول کر لی، فَاسْتَجَبْتُمْ، تم نہ کرتے قبول،
تم نے اپنی مرضی سے کی ہے. دعوت تو تمہیں میں نے بھی دی ہے, دعوت تمہارے پاس حق کی بھی آئی تھی, دعوت میری بھی تھی. تو نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے, تو نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہے. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم, لہذا اب تو مجھے ملامت نہ کر, بلکہ اگر ملامت ہی کرنی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کر. بس عزیزو, مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں شوق اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے ذریعے اگر شیطان کا شکار نہیں ہوئے تو کہیں دین کے ذریعے ہم شیطان کا شکار نہ بن جائیں. لہذا یہ شوق, لہذا یہ خوف, یہ مومن کا ہتھیار ہیں اور یہ صبر کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان حقائق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقائق کو اپنے وجود میں, اپنے دل و جان میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.